الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ کل ہم نے حدیث جبریل علیہ السلام ہم نے مکمل کی۔ اس کے اندر جو احکام اور مسائل اور فوائد تھے وہ ہم نے ڈیٹیل اور تفصیل سے پڑھے۔ آج ہمارے پاس کتاب الایمان کی بقیہ احادیث انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اسی حدیث کا ایک اور حصہ موجود ہے جو کہ صاحب کتاب نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اور یہ جو حصہ یہاں ذکر کیا گیا ہے یہ اسی گزشتہ حدیث کے ہی بعض الفاظ جو ہے وہ بعض احادیث میں وارد ہوئے ہیں بخاری مسلم میں۔ تو کہتے ہیں کہ وَرَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ مَعَ اخْتِلَافٍ وَفِيهِ إِذَا رَأَيْتَ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الصُّمَّ الْبُكْمَ مُلُوكَ الْأَرْضِ فِي خَمْسٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ قَرَأَ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ إِلَى آخِرِ الآية۔ اور اس حدیث کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی کچھ الفاظ کے اختلاف سے روایت کرتے ہیں، یعنی کچھ الفاظ مختلف ہیں، باقی یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی روایت کی ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں یہ الفاظ ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ، اور جب آپ دیکھیں گے، الحفاة، کل ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ یہ حافن کی جمع ہے، اور حافی جو ہے وہ کہتے ہیں اس شخص کو جو ننگے پاؤں والا ہو، تو حفات اس کی جمع ہے۔ آپ دیکھیں گے ننگے قدموں والے، العورات یہ عارن کی جمع ہے، ننگے بدنوں والے، السم البکم، سمن بہرے، بکمن گونگے، السم البکم یعنی بہرے اور گونگے، ملوک الارض زمین کے بادشاہ، فی خمس لا یعلمہن الا اللہ، یعنی یہ قیامت کا علم ان پانچ چیزوں میں ہے، ان پانچ چیزوں میں سے ہے جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، یہ ان پانچ چیزوں میں سے ایک ہے، یعنی قیامت کا علم۔ اچھا، یہ جو اس حدیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے سمن بکمن یعنی بہرے اور گونگے، سمن بہرے، بکمن گونگے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ دیکھو گے، جب آپ دیکھو گے کہ فقیر، ننگے قدموں والے، ننگے بدنوں والے، یعنی جن کے پاس پہننے کو جوتے نہیں تھے اور ڈھانپنے کو پورا لباس نہیں تھا بدن پر، آپ دیکھو گے کہ وہ بادشاہ بن جائیں گے، اور جب وہ بادشاہ بن جائیں گے تو وہ بہرے اور گونگے ہو جائیں گے۔ کس چیز سے بہرے اور گونگے ہو جائیں گے؟ حق سے، یعنی باوجود اس کے کہ ان کے سامنے حق ہوگا، یا تو جاہل ہوں گے یا جاہل نہیں ہوں گے، لیکن حق بولنے سے جو ہے وہ ڈریں گے، حق بولنے سے ڈریں گے، اور یہ حالت ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ حالت ہم دیکھ رہے ہیں امت مسلمہ کے ساتھ جو حالات چل رہے ہیں، فلسطین کے اندر جو مسلمانوں کی حالت زار ہے، لیکن آپ دیکھ لیں عرب اور عجم جتنے بھی مسلمان ملوک اور بادشاہ ہیں وہ سارے کیسے چپ تان کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور چپ کر کے یہ ماجرا اور یہ سارا معاملہ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ تو حدیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بہرے اور گونگے ذکر کیا ہے وہ اس مناسبت سے ہے کہ ان کے کان تو ہوں گے، ان کی زبان اور منہ تو ہوگا، لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مشرکین اور کفار کے بارے میں ذکر کیا سم بکم عمی فہم لا یرجعون، کہ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، لا یرجعون لوٹ نہیں سکتے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ قرآن ان کے کانوں میں پڑتا تھا، قرآن کی آواز، اور وہ سنتے تھے، اور بسا اوقات جو ہے وہ حق زبان سے ادا بھی کر دیتے تھے، لیکن اس کے باوجود اس سے فائدہ نہیں، یعنی زبانیں ان کی تھیں، کان ان کے تھے، آنکھیں ان کی تھیں، لیکن چونکہ جس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کان، یہ منہ، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان عطا کی ہے، آنکھیں، اس سے جب انسان استفادہ نہیں کرتا، فائدہ نہیں اٹھاتا، تو گویا کہ وہ نہیں ہے، گویا کہ وہ نہیں ہے۔ یعنی جن وجوہات کی وجہ سے یا جن چیزوں کی وجہ سے اللہ نے ہمیں یہ آزاد دیے ہیں، جب ہم حق کو پہچاننے میں ہی ان کو استعمال نہیں کریں گے تو گویا کہ ان کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہے، گویا کہ ان کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہے۔ لہٰذا یہ جو ذکر کیا گیا ہے کہ وہ سمن بکمن یعنی گونگے اور بہرے ہوں گے،
بہرے اور گونگے ہوں گے. سم بہرے کو کہتے ہیں اور بکم گونگے کو کہتے ہیں، یعنی جو سن نہ سکتا ہو اور جو بول نہ سکتا ہو. یا تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جاہل ہوں گے، اور ان سے اگر کوئی سوال کیا جائے گا، کوئی مسئلہ پوچھا جائے گا تو اس کے اندر وہ کچھ جواب ہی نہیں دے سکیں گے، یعنی کوئی فیصلہ نہیں کر سکیں گے، شرعی مسئلہ نہیں بتا سکیں گے، جاہل قسم کے حکمران آ جائیں گے. یا تو یہ مراد ہے، یا یہ ہے کہ ان کے پاس علم تو ہوگا، حق معلوم تو ہوگا، لیکن حق بیان نہیں کر سکیں گے، مجبور ہوں گے. مجبور اپنے آپ کو سمجھتے ہوں گے نا، صاف ظاہر ہے. بڑی طاقتیں جو دنیا کی مختلف قسم کی کفار کی طاقتیں ہیں ان سے ڈرتے ہوں گے، اور ان سے ڈر کی وجہ سے حق معلوم ہوگا لیکن حق بات کرنے سے کترائیں گے اور ڈریں گے. اور یہ نبی کریم علیہ صاحب اسلام کی جو پیش گوئی ہے یہ ہم عصر حاضر کے، اور اس سے پہلے بھی کئی ایسے بادشاہ آ چکے ہیں، یہ نہیں کہ صرف اس عصر حاضر میں، اس سے پہلے بھی کئی ایسے بادشاہ آ چکے ہیں کہ جو جاہل تھے، حق بیان کرنے کی طاقت ہی نہیں تھی، ان کو حق معلوم ہی نہیں تھا. اور کچھ ایسے بھی آئے ہیں کہ جن کو حق معلوم ہے لیکن حق بیان نہیں کر سکتے، جرت ہی نہیں اتنی، ہمت ہی نہیں اتنی کہ ڈنکے کی چوٹ پر اسلام کا دفاع کر سکیں، مسلمانوں کا دفاع کر سکیں، اور کہیں جا کر جو ہے وہ اسلام کی نمائندگی کر سکیں. یعنی اس قدر جو ہے وہ زبانیں ان کی گنگ ہو چکی ہیں اور کند ہو چکی ہیں کہ وہ حق بیان کرنے سے قاصر ہیں. یہ آج امت مسلمہ کی جو حالت آپ دیکھ رہے ہیں وہ بالکل اسی طرح ہے کہ نبی کریم علیہ صاحب السلام نے فرمایا کہ اللہ ان کو بادشاہت دے دے گا، اللہ ان کو حکومت، ریاست اور وزارت تو دے دے گا، لیکن وہ بہرے اور گونگے ہوں گے حق سے. حق سے بہرے اور گونگے ہوں گے. یہ نہیں کہ ان کے پاس زبانیں نہیں ہوں گی، ان کے پاس زبانیں بھی ہوں گی، ان کے پاس کان بھی ہوں گے، ان کے پاس آنکھیں بھی ہوں گی، مکمل سنتے اور دیکھتے اور بولتے ہوں گے، لیکن حق کی باری جو ہے وہ گونگے ہو جائیں گے حق بیان کرنے سے. تو دو معنی اسے مراد لیے جا سکتے ہیں، جیسے میں نے کہا، یا تو سرے سے ان کے پاس علم ہی نہیں ہوگا، وہ کوئی مسئلہ بیان کرنا چاہیں بھی تو نہیں کر سکیں گے، یا پھر علم تو ہوگا لیکن کرسی کی وجہ سے، عہدے اور منصب کی وجہ سے وہ حق بات کرنے سے ڈریں گے کہ اگر ہم حق بات کریں گے تو ہماری کرسی، ہمارا عہدہ، ہمارا منصب جو ہے وہ چلا جائے گا. ٹھیک ہے جی. ملوک الارض یہ تاکید ہے، یعنی دنیا کے زمین کے بادشاہ تم دیکھو گے. فی خمسن یہ قیامت کا علم ان 5 چیزوں میں ہے، لا یعلمہن الا اللہ جنہیں نہیں جانتا کوئی مگر اللہ سبحانہ و تعالی. اور یہ جو 5 چیزیں ہیں یہ اشارہ ہے قرآن کریم کی آیت کی طرف، قرآن کریم کی آیت کی طرف جس میں ہے کہ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ. جی، ان اللہ عندہ علم الساعہ، سورہ لقمان کی یہ آخری آیت ہے. ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر. یہاں کتاب میں کتابت کی غلطی ہے، یہاں نمتعہم قلیلا ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، یہ جو ہے وہ آیت نہیں ہے یہاں یہ آیت سورہ لقمان کی جو آخری آیت ہے، ان اللہ عندہ علم الساعہ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس قیامت کا علم ہے. سب سے پہلی چیز 5 چیزوں کا علم، یعنی غیب کی چابیاں. اللہ کے نبی نے فرمایا مفاتیح الغیب خمس، حدیث میں اللہ کے نبی السلام نے فرمایا مفاتیح الغیب خمس، 5 چیزیں غیب کی چابیاں ہیں. ان میں سے سب سے پہلی ان اللہ عندہ علم. پھر اللہ کے نبی نے یہ قرآن کی آیت پڑھی، تلاوت فرمائی، ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. یعنی قیامت کب واقع ہوگی اس کا کسی کو پتہ نہیں. کل ہم اس پہ بات کر چکے ہیں، کسی نبی کو علم نہیں، کسی جو ہے وہ فرشتے کو علم نہیں، کسی کو بھی علم نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے. ہاں اللہ تعالیٰ علامات جو ہیں وہ جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتلائی، اور انہوں نے جا کر انبیاء علیہ السلام کو بتلائی ہیں. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہ بارش کو نازل کرتا ہے. یعنی بارش کب اترنی ہے اس کا علم بھی صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے. آج محکمہ موسمیات والے بتا تو دیتے ہیں جی بارش ہوگی، لیکن آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، ہم سب جانتے ہیں، نہ تو وہ غیب کا دعویٰ کرتے ہیں اور نہ ہی وہ پرفیکٹ اور ایگزیکٹ اسی وقت جو ہے وہ اتنی نازل ہوتی ہے جتنی وہ اندازہ لگاتے ہیں. بس اوقات وہ بتاتے ہیں جی فلاں دن بارش ہوگی، لیکن نہیں ہوتی. ٹائم ان کو پتہ نہیں ہوتا، کس ٹائم شروع ہوگی اس کا کسی کو علم نہیں ہے. تو اس مناسبت سے یہ بھی غیب ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ اللہ ہی جانتا ہے رحموں میں کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے، دیکھیں الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے تو جب بچہ مکمل ہو جاتا ہے تب معلوم ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو یعنی نطفے سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو علم ہے کہ اس سے اس نے جو ہے وہ بچہ بنانا ہے یا بچی بنانی ہے. اللہ تعالیٰ کو تو پہلے سے ہی علم ہے. اور بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے صحیح حدیث میں نبی کریم علیہ تحیت و تسلیم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی پشت پر جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور اللہ تعالیٰ نے ایک مٹھی نکالی لوگوں کی جو کہ بالکل سیاہ چہروں والے تھے، اور ایک مٹھی نکالی جو کہ بالکل سفید چہروں والے، ان کی پیشانیوں سے لائٹ اور روشنی نکل رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، یہ جو تیری اولاد ہے یہ اہل جنت ہے، اور یہ جو تیری اولاد ہے یہ اہل جہنم۔ اور یہ بعض علماء کہتے ہیں عالم ارواح میں تھا، بعض کہتے ہیں کہ یہ جو ہے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد ایسا ہوا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو اس وقت کی جو قیامت تک انسان پیدا ہونے، اللہ تعالیٰ نے تو ان کو آدم علیہ السلام کی پوچھ سے نکال کر آدم علیہ السلام کے سامنے کھڑا کر دیا تھا۔ تو یہ حقائق اور یہ چیزیں موجود ہیں۔ تو بہرحال رحم میں کیا ہے، بچہ ہے بچی ہے، اس چیز کا علم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے۔ اور اگرچہ وسائل اور ریسورسز استعمال کرنے کے بعد کچھ ڈاکٹر حضرات بتا دیتے ہیں، لیکن وہ بھی کنفرم نہیں ہوتا، اس کے اندر بھی بسا اوقات مسٹیک ہو جاتی ہے، اور وہ جو بتاتے ہیں اس کے الٹ بھی ہو جاتا ہے۔ وہ بچہ بتاتے ہیں تو بچی نکل آتی ہے، بچی بتاتے ہیں تو بچہ نکل آتا ہے۔ کئی دفعہ ایسا کئی لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، اور اس کی مثالیں آپ لوگوں نے بھی سنی ہوں گی۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو علم ہے کہ اللہ نے اس نطفے سے کیا بچہ بنانا ہے یا بچی بنانی ہے، اللہ کو تو پہلے سے علم ہے۔ اس کے بعد فرمایا وماذا، آگے ماذا تکسب غدا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور نہیں جانتی کوئی جان کہ کل کو کیا وہ کمانے والی ہے، یعنی کل آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے اس کے بارے میں کوئی بھی بڑے سے بڑا انسان بھی نہیں جانتا، کوئی بھی بڑے سے بڑا انسان نہیں جانتا۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی غیب کی چابیوں میں سے ایک چابی ہے، اور اس کے تابع آگے کئی چیزیں ہیں، یعنی اس سے متعلق آگے پھر کئی چیزیں ہیں، اس سے متعلق رزق ہے، اس سے متعلق خوشی ہے، اس سے متعلق غمی ہے، اس سے متعلق خیر ہے، اس سے متعلق شر ہے، آپ نے نیکی کرنی ہے، آپ سے گناہ ہونا ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں کل کا علم نہیں ہے۔ اور ہمیں کل موت کہاں آنی ہے، وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کسی جان کو یہ علم نہیں ہے کہ اسے کس سرزمین پہ موت آئے گی، اسے کس سرزمین پہ موت آئے گی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح حدیث میں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی موت کی جگہ بھی لکھی ہوئی ہے، اور جب اس کے موت کا وقت آتا ہے تو حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی ضروری کام پیدا کر دیتا ہے اس سرزمین کی طرف جہاں اسے مرنا ہوتا ہے، اور وہاں اس کو موت آ جاتی ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اس وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ پوری زندگی وہ اپنے شہر کے اندر، اپنے گھر کے اندر رہتے ہیں، لیکن عمرے کے لیے، حج کے لیے جاتے ہیں تو اس کے نتیجے کے اندر وہاں فوت ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا فوت ہونا ہی وہاں حرمین کے اندر لکھا ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی کی اگر موت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غرق ہونے کے ساتھ لکھی ہے تو وہ کہیں تیراکی کے لیے جاتا ہے، سوئمنگ کے لیے جاتا ہے تو وہاں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کہیں کسی کے مقدر میں جلنا لکھا ہوا ہے تو وہ ایک بہانہ بننا ہوتا ہے، انسان اس کام کی طرف چل پڑتا ہے اور وہ اس کو موت جو ہے وہ پا لیتی ہے وہاں۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ علم رکھنے والا اور بہت زیادہ خبر رکھنے والا ہے۔ آپ مطالعہ فرمائیں اس آیت کا، سورہ لقمان کی آیت نمبر 34، سورہ لقمان کی آیت نمبر 34۔ اس میں اصل محل شاہد کیا ہے پوری آیت میں؟ محل شاہد جو ہے وہ ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ اللہ کے پاس ہی قیامت کا علم ہے۔ نبی علیہ السلام نے چند علامات بتا دی، چند نشانیاں بتلا دی، لیکن اس کے بعد آپ نے قرآن کی آیت پڑھ کے بتا دیا کہ قیامت کا علم نہ جبریل تمہیں ہے نہ مجھے ہے۔ اس وجہ سے آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل۔ چلیے جی، اس کے ساتھ ہماری یہ حدیث جو ہے وہ مکمل ہو گئی۔ اب ہم چلتے ہیں اگلی حدیث کی طرف، جو کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے، معروف حدیث ہے، بنی الاسلام علی خمس۔ پڑھیں حدیث، کون پڑھے گا آپ میں سے؟ جی سر۔ وعن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة۔ سر اسکرین موو ہو گئی ہے۔ ہاں پڑھیں۔ اسکرین موو ہو گئی حدیث۔ سر وہ حدیث کہاں گئی ہے جو میں پڑھ رہی تھی؟ حدیث وہی ہے، یہ اوپر والی لائن آ رہی ہے نا، یہ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ۔ جی، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَالصَّوْمِ وصوم رمضان رمضان وصوم وصوم رمضان رمضان وصوم رمضان متفق علیہ۔ متفق علیہ۔ چلیے جی، ہم نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا تعارف کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف آگے انشاءاللہ جب حدیث آئے گی ان کی کوئی تو ہم اس پہ انشاءاللہ تفصیل سے کریں گے تعارف۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے۔
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے، عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب القرشی. یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، اور اپنے والد کے ساتھ یعنی مکہ میں ہی یہ مسلمان ہوئے، اور اس وقت یہ ابھی بالغ بھی نہیں تھے جب مسلمان ہو گئے، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے. غزوہ بدر میں شریک ہونا چاہتے تھے، لیکن کم عمری کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو واپس کر دیا تھا، چونکہ ابھی بالغ نہیں تھے، اور خندق یا احد کے اندر جا کر یہ بالغ ہوئے ہیں، اور یہ صغار صحابہ کرام میں سے ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ فقیہ ہیں، محدث ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ احد المکثرین ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بکثرت احادیث روایت کرنے والے صحابہ کرام میں سے ایک ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بکثرت احادیث روایت کرنے والے صحابہ کرام میں سے ایک ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما معروف تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی اتباع میں، حتیٰ کہ اس قدر مبالغہ کرتے تھے کہ اگر کہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سفر کے دوران قضاء حاجت کے لیے بیٹھے ہوتے تو عبداللہ ابن عمر وہاں ویسے ہی بیٹھ جایا کرتے تھے اگر وہاں سے گزر ہوتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بطور ایک انسان کے اگر کہیں آرام کرنے کے لیے لیٹتے، جب کبھی بھی زندگی بھر عبداللہ بن عمر کا وہاں سے گزر ہوتا تو وہاں جا کر لیٹ جاتے، وہاں جا کے بیٹھ جاتے، اور فرمایا کرتے کہ یہاں میرے نبی نے قیام کیا ہے، یہاں میرے نبی بیٹھے ہیں، اس وجہ سے میں انتہا درجے کی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے تھے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبداللہ ابن عمر کو اپنے پاس بٹھایا کرتے تھے، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہا میں شمار ہوتے ہیں، یعنی فتویٰ بھی دیا کرتے تھے، احادیث کا علم بھی ان کے پاس موجود تھا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی احادیث کی تعداد 2630 ہے، 2630 یعنی 2630 احادیث ان سے مروی ہیں، اور یہ بہت بڑی تعداد ہے. 2630 احادیث بہت، یعنی 2000 سے زیادہ، یہ بہت زیادہ تعداد ہے. اور ان کی وفات 74 ہجری کو مکہ میں ہوئی، 74 ہجری کو ان کی وفات مکہ میں ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی کنیت ابو عبد الرحمن المکی المدنی. قالا کہتے ہیں قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بنی الاسلام، بنا یبنی کا معنی ہوتا ہے بنا رکھنا، بنیاد رکھنا، لیکن یہ مجہول کے ساتھ ہے. بنی الاسلام، اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے. مجہول لانے کا مقصد یہ ہے، فعل مجہول لانے کا، کہ اس کا فاعل معروف ہے. فاعل جب معروف ہو تو اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسلام کی بنیاد رکھنے والے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ شارع ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ شریعت سازی کرنے والے ہیں. نبی کے پاس بھی شریعت سازی کا حق نہیں ہے، نبی بھی اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال یا حرام نہیں کر سکتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ واحد شارع ہے، اور وہی جس چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہیں حلال کریں، جس چیز کو چاہیں حرام کریں. لہٰذا بنی الاسلام، بنا رکھی گئی ہے، بنیاد رکھی گئی ہے اسلام کی، تو یہ فعل مجہول ہے، اور الاسلام اس کا نائب فاعل ہوگا. تو بنیاد رکھی گئی ہے اسلام کی علی خمس، 5 چیزوں پر، 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی. ٹھیک ہے، اب وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ اب ہم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں شہادت اللہ الہ الا اللہ، اور شہادتی اللہ الہ الا اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں. ہم دونوں اعراب اس پر پڑھ سکتے ہیں، شہادتی بھی اور شہادتو بھی. اگر ہم شہادتو پڑھیں تو پھر ہم یہاں مبتدا محذوف مانیں گے، اور پھر ہم کہیں گے کہ ہوا شہادت اللہ الہ، یا ہیا شہادت اللہ الہ الا اللہ، اور یہ اس کی خبر ہوگی مضاف، اور آگے مضاف الیہ وغیرہ. ٹھیک ہے، تو شہادتی اللہ الہ الا اللہ، اگر شہادتی پڑھیں کسرے کے ساتھ تو پھر یہ بدل ہوگا علی خمس سے. تو اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اس پہ ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں. جو لوگ نئے آئے ہیں، جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے، وہ پچھلے لیکچر جو ہمارے حدیث جبریل کے حوالے سے ہیں، حدیث جبریل سے متعلق ہیں، ان کو آپ جو ہے وہ تفصیل سے سنیے گا انشاءاللہ. وہاں آپ کو یہ ساری تفصیل مل جائے گی. اس وجہ سے میں نے وہاں عرض کی تھی کہ آگے جب یہ احادیث آئیں گی تو ہم ان میں تفصیل میں نہیں جائیں گے، اور تفصیل سے ان کی وضاحت نہیں کریں گے، تفصیل یہاں ہی ہم ذکر کر رہے ہیں. تو لا الہ الا اللہ پہ ہم نے اس کے معنی پہ بھی بات کی تھی، اور اس کے اندر خبر مقدر مانیں گے. خبر مقدر کیا مانیں گے اس پہ بھی ہم نے بات کی تھی.
اور لا الہ الا اللہ کے اندر کون سی چیزیں آتی ہیں، محمد رسول اللہ کے اندر کون سی چیزیں آتی ہیں، اس پہ بھی ہم تفصیل سے بات کر چکے. تو اس بات کی شہادت دینا کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا، اور یہ کہ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام، انا کی وجہ سے محمدً منصوب ہے چونکہ یہ حرف شباب الفعل ہے اور اپنے اسم کو نصب اور اپنی خبر کو رفع دیتا ہے. وَأَنَّ مُحَمَّدًا، اور یہ کہ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام عبدہ، اس اللہ کے بندے، و رسولہ، اور اس کے رسول ہیں. تو یہ عبدہ و رسولہ یہ خبر ہے انا کی، یہ خبر ہے اس وجہ سے مرفوع، تو اس اللہ کے بندے اور رسول ہیں. جو شخص محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بندہ اور رسول بیک وقت دونوں چیزیں نہیں مانے گا، وہ اللہ کے نبی پر اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا. جو بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ نور ہیں، بشر نہیں ہیں، اور اللہ کے رسول بھی ہیں، یہ تضاد ہے، یہ تعارض ہے، اور یہ تناقض ہے، اور یہ تضاد ہے، اور تضاد، دو متضاد چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. عبدہ کا معنی انتہا درجے کی اللہ کی عبادت کرنے والے، انتہا یعنی عبادت میں سب سے آگے. اس پہ ہم نے بات کی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے افضل ترین جو 3 اوقات اور لمحات ذکر کیے ہیں، اس میں اللہ نے لفظ عبد کہہ کر اپنے محمد کریم کو بلایا ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اللہ کے نبی کو یہ پسند تھا لقب کہ آپ کو عبدہ و رسولہ کہا جائے، بہت پسند تھا اللہ کے نبی کو، بجائے اس کے کہ ہم آپ کی شان میں غلو کریں اور آپ کو جو ہے وہ نور من نور اللہ کہیں، ہم آپ کو کاشف القرب کہیں، آپ کو خازن علم اللہ کہیں، آپ کو مشکل کشا کہیں، آپ کو مختلف قسم کے القابات دیں جو خود اللہ کے نبی پسند نہیں فرماتے تھے. اس کی بجائے ہم وہ لقب دیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. ارکان اسلام ہم پڑھ رہے ہیں، اور ارکان اسلام پیچھے تفصیل سے حدیث جبریل میں ہمارے ساتھ گزر چکے ہیں، اس وجہ سے ان کی تفصیل جو ہے وہ ہم یہاں مزید جیسے پہلے ہم نے ذکر کی ہے اس طرح دوبارہ نہیں ذکر کریں گے. ہم بات کر رہے تھے وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور یہ کہ محمد کریم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. اور یہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند تھا کہ آپ کو عبدہ و رسولہ کہا جائے. اور قرآن کریم میں 3 مقامات پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جو اللہ کے نبی کی زندگی کے افضل ترین مقامات ہیں، اللہ نے لفظ عبد کہہ کر اپنے نبی محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا ہے. ایک سورہ اسراء میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اور دوسرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، وہاں بھی قرآن کے نزول اور وحی کے نزول کا شرف ذکر کرتے ہوئے، اور اسی طرح آپ کے دعوت کے لیے کھڑے ہونے کا جب اللہ نے ذکر کیا تو فرمایا لما قام عبد اللہ، تو وہاں بھی عبد اللہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ذکر کیا گیا. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، یعنی اسلام کی بنیاد شہادتین پر، جس میں شہادت اللہ الہ الا اللہ و شہادت ان محمد رسول اللہ، اس کو شہادتین ہم کہتے ہیں. اور جب ہم بات کرتے ہیں شہادتین کی تو ہم نے حدیث جبریل میں یہ بات کی تھی کہ اسلام اور ایمان اگر اکٹھے آئیں گے تو فرق کیا جائے گا. اسلام سے مراد ظاہری اعمال ہوں گے اور ایمان سے مراد عقائد ہوں گے، لیکن جب الگ الگ آئیں گے تو اس کے اندر ہی وہ شامل ہوں گے. تو یہاں اسلام جو ہے اس کو الگ بطور ارکان اسلام کے ذکر کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں بعض علماء کہتے ہیں کہ شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ و رسولہ، اس کے اندر ہی باقی عقائد بھی اس کے تابع ہیں. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنا، اور نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت میں باجماعت ارکان اور شروط اور آداب کو مد نظر رکھتے ہوئے ادا کرنا، یہ اصل میں اقامت صلاح ہے. نماز کو اس کے وقت میں اس کیفیت کے مطابق جس کیفیت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا کی ہے اس طرح اس کو ادا کرنا، یہ اصل میں اقامت صلاح ہے. اور نماز قائم کرنا جو ہے یہ ارکان اسلام میں سے ہے. علماء کرام فرماتے ہیں شہادتین کے بعد اقامت صلاح کو ذکر کرنے کا مقصد نماز کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کی اہمیت دیگر جو ارکان ہیں، یعنی شہادتین کے بعد روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، ان سے زیادہ ہے. اور اس وجہ سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ ارکان اسلام میں سے شہادتین کے بعد باقی جو 4 ارکان ہیں ان میں سے نماز وہ واحد رکن ہے کہ جس کو چھوڑنے والا کافر ہو جاتا ہے، جس کو چھوڑنے والا کافر ہو جاتا ہے، خصوصاً وہ شخص جو کلی طور پر نماز ترک کر دیتا ہے، کلی طور پہ چھوڑ دیتا ہے. یہ انسان تو کافر ہے، لیکن جو شخص بعض دفعہ پڑھ لیتا ہے، بعض دفعہ چھوڑ دیتا ہے، کبھی پڑھ لیتا ہے کبھی چھوڑ دیتا ہے،
علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بندہ بھی خطرے سے خالی نہیں، یہ بندہ بھی خطرے پہ ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے حوالے سے جو ہے وہ ایک دن صحابہ کے سامنے ذکر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، فرماتے ہیں انہ ذکر الصلاۃ یوما فقال من حافظ علیہا کانت لہ نورا وبرہانا ونجاتا یوم القیامہ ومن لم یحافظ علیہا لم تکن لہ نورا ولا برہانا ولا نجاتا یوم القیامہ وکان یوم القیامت ما قارون و فرعون و حامان و ابی بن خلف، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز کا ذکر کیا اور آپ نے فرمایا، یعنی نماز کی اہمیت کو اجاگر کیا، نماز کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ جو نماز کی پابندی کرتا ہے اس کے لیے نور ہوگا، اس کے لیے برہان اور دلیل ہوگی قیامت کو، اور اس کے لیے نجات ہوگی، اس کے لیے نجات ہوگی، چہرے کا نور ہوگا، اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ لیکن ومن لم یحافظ علیہا، جو اس کی پابندی نہیں کرے گا، لم تکن لہ نورا ولا برہانا ولا نجاتا یوم القیامہ، نہ اس کے لیے قیامت کو کوئی برہان اور دلیل ہوگی، اور نہ اس کے پاس نور ہوگا، سیاہ چہرہ ہوگا، اور نہ اس کے پاس اس کی قیامت کو خلاصی اور نجات ہوگی۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وکان یوم القیامتی، اور وہ قیامت کو ہوگا ما قارون و فرعون و حامان و ابی بن خلف، قارون، حامان، ابی بن خلف، ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ہوگا، فرعون کے ساتھ ہوگا، یعنی کفار کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں سرغنہ، ان کے ساتھ اس کو کھڑا کیا جائے گا، اس کا حشر بہت برا ہوگا، یہ اصل مقصود ہے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز انسان کو مشغول کرتی ہے ان چار چیزوں کی وجہ سے ہی جن چار لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ مثلا یا تو انسان نماز چھوڑتا ہے حکومت کی وجہ سے، ریاست اور حکومت کرتا ہے تو چھوڑ دیتا ہے، اس میں مشغول رہتا ہے، یا وزارت میں انسان مشغول رہتا ہے تو وزارت کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتا ہے، یا پھر تجارت کی وجہ سے چھوڑتا ہے، یا پھر انسان جو ہے وہ مال کی وجہ سے، اپنی تجارت اور کاروبار یعنی مال و دولت کی وجہ سے انسان مشغول ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے چاروں قسم کے لوگوں کو ذکر کیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے۔ آپ نے فرمایا کہ فرعون کے ساتھ وہ شخص ہوگا جو حاکم ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، اور حامان کے ساتھ ہوگا وہ شخص جو وزیر ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، اور قارون کے ساتھ ہوگا جو مالدار ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا جو تاجر ہے لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا، چونکہ عرب کے بڑے تاجروں میں ابی بن خلف کا جو ہے وہ شمار ہوتا تھا۔ تو بہرحال یہ نماز کا معاملہ انتہائی حساس ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ آخری وقت اپنی امت کو جو وصیت کر کے گئے ہیں، آپ کی زبان میں جو الفاظ تھے دنیا سے جاتے ہوئے وہ یہی تھے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت یمینکم او ما ملکت ایمانکم، کہ نماز نماز، اور اپنے غلام اور لونڈیاں اور خادم جو ہیں ان کا آپ نے خیال کرنا ہے۔ اس کے بعد وَإِيتَاءِ الزَّکاۃ، زکوٰۃ جو ہے اس پہ ہم نے بات کی تھی کہ زکوٰۃ زکا یزکی تزکیۃً سے ہے، وہ زکوٰۃ مصدر، اسم مصدر بھی آتا ہے، اور اس کے دو معنی ہوتے ہیں، بڑھوتری اور پاکیزہ، یعنی پاک کرنا، پاک کرنا اور بڑھوتری۔ تو چونکہ زکوٰۃ دینے والے کے مال کو پاک کرتی ہے، اور اسی طرح اس کے بقیہ مال میں برکت اور بڑھوتری کا سبب بنتی ہے، اس وجہ سے جو ہے اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے، کہ جب انسان اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے تو اللہ اس مال کو پاک کر دیتا ہے، اور اسی طرح اللہ اس مال میں اضافہ بھی کرتا ہے۔ یہ لبرل سوچ ہے کہ اگر میں خرچ کروں گا تو اس سے مال کم ہوگا۔ مسلمان اور مومن کی سوچ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں زکوٰۃ اتنی دوں، اتنی زکوٰۃ تو اتنا مال کم ہو جائے گا، نہیں۔ اللہ نے جب وعدہ کیا ہے، اس کے رسول نے جب وعدہ کیا ہے کہ زکوٰۃ کے، دیکھیں زکوٰۃ کا لفظ ہی اصل میں بڑھوتری سے نکالا گیا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ جو بھی زکوٰۃ ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اضافہ کرے گا، اس کا مال بڑھے گا، کم نہیں ہوگا۔ یہ ایمان اور یقین ہونا چاہیے جب ہم زکوٰۃ جب ہم دیتے ہیں، جب ہم ادا کرتے ہیں، تو یہ ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے، اس سے مال کم نہیں ہوتا۔ اور زکوٰۃ کیا ہے؟ وہ مخصوص مال ہے جو مخصوص مدت کے بعد مخصوص لوگوں میں جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ وہ مخصوص مال جو مخصوص مدت کے بعد مخصوص لوگوں میں جو ہے وہ مخصوص طریقے سے جو ہے وہ دیا جاتا ہے، یہ زکوٰۃ ہے۔ اور اس زکوٰۃ کی شروط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ نصاب کو پہنچتا ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مال ان اموال میں سے ہو جن میں زکوٰۃ رکھی گئی ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ ان لوگوں کو دیا جائے جو اس کے مستحق ہیں، اور وہ 8 لوگ ہیں، 8 مصارف ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین، سورہ توبہ کے اندر موجود ہے۔ والحج، اور حج کا لغوی معنی ہوتا ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، حج یحج حجا، قصد یقصد قصدا، یعنی اس نے قصد کیا، ارادہ کیا۔
عبادت کی غرض سے مخصوص ایام میں مخصوص مناسک ادا کرنے کی غرض سے بیت اللہ کا قصد کرنا، بیت اللہ کا ارادہ کرنا، یہ اصل میں حج کہلاتا ہے۔ مخصوص ایام میں عبادت کی غرض سے یا اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے مخصوص ایام میں مخصوص مناسک ادا کرنے کی غرض سے اللہ کے گھر بیت اللہ کا قصد کرنا، ارادہ کرنا، یہ اصل میں حج ہے۔ وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا، اور رمضان کے روزے صوم، سام یصوم، صوم و سیام آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے رکنا، روکنا اپنے آپ کو۔ تو چونکہ روزے کے اندر روزے دار اپنے آپ کو طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک تمام مفطرات سے یا مفطرات سے روک کے رکھتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو صوم کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ مسلمان روزے دار کا طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک اپنے آپ کو تمام قسم کے مفطرات سے روک کر رکھنا، دور رکھنا، وہ حلال ہوں یا حرام ہوں، کوئی بھی ہوں، ان سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا، یہ اصل میں صوم اور یہ اصل میں روزہ ہے۔ لیکن جب اس کی اضافت کر دی گئی وصوم رمضان، یعنی رمضان کے روزے، اس کا مطلب یہ فرض ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی روزہ ہے تو وہ نفل ہوگا، اس کے علاوہ اگر کوئی روزہ ہے تو وہ نفل ہوگا۔ ہاں، ایک صورت میں روزہ فرض ہو جاتا ہے، اور وہ ہے جب انسان نظر مان لے یا اس پر کفارہ ہو، یا نظر مان لے، تو اس صورت کے اندر روزہ غیر رمضان کا بھی فرض اور واجب ہو جاتا ہے۔ بصورت دیگر جس چیز کے ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے پابند ہیں وہ رمضان کے روزے ہیں، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ارکان اسلام 5 ہیں۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے ارکان اسلام 5 ہیں، اور اس حدیث سے شہادتین کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے، اور شہادتین کے متصل بعد نماز کے مقام اور مرتبے کو واضح کرنے کے لیے اس کو ذکر کیا گیا ہے، اور پھر زکوٰۃ کو، اور اکثر قرآن کریم میں نماز اور زکوٰۃ کا ذکر اکٹھا آتا ہے۔ اس وجہ سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، ان کے دور خلافت میں، جب بعض لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تو اس وقت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واللہ لأقاتلنہم، میں ان سے قتال کروں گا، لڑائی کروں گا جنہوں نے فرق کیا نماز اور زکوٰۃ میں۔ اگر یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک بکری کا بچہ یا ایک رسی کا ٹکڑا بھی اگر دیتے تھے اور مجھے نہیں دیں گے تو میں ان کے خلاف قتال اور جہاد کروں گا۔ الذین فرقوا بین الصلاۃ والزکوٰۃ، جنہوں نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کیا ہے۔ اللہ نے جب قرآن میں زکوٰۃ اور نماز دونوں کا اکٹھا ذکر کیا ہے تو یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد جو ہے نماز تو ہے لیکن زکوٰۃ ختم ہو گئی ہے؟ تو پھر نماز بھی نہیں پڑھنی چاہیے۔ اگر نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کو مانتے ہیں نبی کی وفات کے بعد، تو پھر زکوٰۃ کو بھی ماننا چاہیے۔ زکوٰۃ دینے سے کیوں انکار کر رہے ہیں؟ لیکن ایک بات واضح ہونی چاہیے کہ وہ زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے تھے، وہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کا انکار نہیں کر رہے تھے، یہ بات ذہن میں رہے۔ اس وجہ سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے خلاف قتال کرنے لگے تو حضرت عمر جو ہیں انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ کیسے ان لوگوں سے لڑائی کریں گے کہ جو کلمہ پڑھنے والے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں؟ تو اس وقت سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں ان کے ساتھ ان کے خلاف قتال کروں گا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ نے میرا سینہ کھول دیا اور مجھے بھی سمجھ آ گئی اور میری رائے بھی وہی بن گئی جو ابوبکر صدیق کی رائے تھی۔ باقی جو لوگ یہ تانا دیتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق نے والعیاذ باللہ وہ مسلمانوں کے خلاف قتال کیا تھا اور وہ مسلمان تھے اور ان کو بلا وجہ قتل کیا تھا، تو ایسی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ فاذا فعلوا ذلک عصموا منی دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام، کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ان کے خلاف قتال کروں، لوگوں سے قتال کروں حتیٰ کہ وہ اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، محمد کریم اللہ کے رسول ہیں یا میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ آپ نے فرمایا وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیں۔ دونوں چیزیں آپ نے ذکر کی۔ اس وجہ سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف قتال کیا تھا، اور اس وقت اسلام کو ضرورت تھی۔ اگر اس طرح ڈیل دے دی جاتی، چھوٹ دے دی جاتی، تو کل کو کوئی حج کا بھی انکار کر دیتا، پھر کوئی روزے کا بھی انکار کر دیتا۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو استقامت تھی اس وقت وہ مناسب تھی، اور وہ بالکل یعنی اس وقت ایسے ہی موقف اختیار کرنا چاہیے تھا جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابوبکر صدیق نے اور آپ کے ساتھ دیگر صحابہ کرام نے اختیار کیا، کیونکہ اگر اس وقت نرمی دکھاتے تو شاید جو لوگ مرتد ہو رہے تھے ان کو دیکھ کر اور لوگ بھی مرتد ہو جاتے، اور لوگ بھی زکوٰۃ دینے سے اور دیگر فرائض ادا کرنے سے جو ہے وہ انکار کر دیتے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلی حدیث ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے۔ پڑھیں جی، کون آپ میں سے پڑھے گا؟
السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پڑھیے. میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بضع وسبعون شعبۃ وافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها امطاطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان. والحیاء شعبۃ من الایمان. احسن. من الایمان. ابو ہریرہ متفق رضی علیہ. اللہ تعالی عنہ، یہ ان کی کنیت ہے، یہ ان کی کنیت ہے، اور بہت سارے صحابہ کرام اپنی کنیت سے مشہور ہوئے، اور کنیت سے اتنا مشہور ہوئے کہ ان کے نام میں یا تو اختلاف پایا گیا یا پھر ان کا نام غیر معروف ہو گیا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کنیت سے مشہور ہیں، ان کا نام عبداللہ ہے لیکن بہت سارے مسلمان نہیں جانتے. اس طرح حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اپنی کنیت سے مشہور ہوئے. ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اپنی کنیت سے مشہور ہوئے. بلکہ امہات المومنین کے اندر نبی علیہ السلام کی 2 بیویاں ایسی ہیں کہ جو اپنی کنیت سے مشہور تھیں، ان کے نام کئی مسلمان نہیں جانتے، جیسے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. اب یہ کنیت سے اتنی مشہور ہوئیں کہ ان کے نام کئی مسلمانوں کو معلوم نہیں ہے. حالانکہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام ہند بنت ابی امیہ ہے، اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام جو ہے وہ رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہا وعن ابیہا وعن الصحابۃ اجمعین. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ ہیں، امام المحدثین ہیں، امام الحفاظ ہیں، فقیہ ہیں، محدث ہیں، حافظ ہیں، اور بہت جلیل القدر صحابی ہیں، اور 7 ہجری میں مسلمان ہونے والے ہیں، مہاجرین میں سے ہیں، ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے. اور ان کے نام میں اختلاف ہے، چونکہ کنیت سے ہی مشہور ہو گئے تو اس وجہ سے اب ہریرہ جو ہے یہ ہر ان سے ہے، اور ہر بلی کو کہتے ہیں کہ بچپن میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلیوں سے کافی محبت تھی، تو اس وجہ سے ان کے والد نے ان کی یہ کنیت رکھ دی، اور اس سے ہی اپنے قبیلے کے اندر مشہور ہو گئے، اور لوگ ان کو اسی سے زیادہ پہچانتے اور جو ہے وہ بلاتے تھے، اس وجہ سے اسی سے مشہور ہو گئے. ان کے نام میں کافی اختلاف ہے، تقریباً 20 کے قریب علماء نے اقوال ذکر کیے ہیں، لیکن زیادہ ان میں سے راجح قول جو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے وہ عبد الرحمن ابن صخر الدوسی ہے. دوس قبیلہ یمن کے معروف قبائل میں سے ایک قبیلہ ہے، اور یہ یعنی عرب ہیں، اصل عرب ہیں، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی اچھی طرح عربی زبان جانتے تھے، اور اس وجہ سے وہ فقیہ بھی تھے. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ فقیہ نہیں تھے اور ان کی حدیث کو رد کرنے کا بہانہ بناتے ہیں، یہ اصل میں طعن ہے صحابی کے اندر. صحابی کی شان میں تنقیص اور توہین ہے جو لائق نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو کہ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ. اصل میں سیدنا ابو ہریرہ کی طرف مستشرقین اور منکرین سنت کے زیادہ تیر کیوں چلتے ہیں، ان کو زیادہ طعن و تشنیع کا نشانہ کیوں بناتے ہیں، ان کو تکلیف کیوں سیدنا ابو ہریرہ سے؟ اصل یہ بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی احادیث کی تعداد جو ہے 5373 ہے. 5373 احادیث کی تعداد ہے. تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ احادیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی پہلے جو مسلمان ہونے والے صحابہ ہیں خلفائے راشدین، وہ تو اتنی حدیثیں روایت نہیں کرتے، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی حدیثیں کیوں روایت کرتے ہیں؟ اس کا مطلب بعض مستشرقین اور بعض کفار نے یہاں تک کہہ دیا کہ ابو ہریرہ نبی پر جھوٹ بولتے ہیں، اور یہ بہت بڑا بہتان ہے، الزام ہے صحابی رسول پر. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کثرت روایت کے اسباب ہیں. ایک سبب تو یہ ہے کہ دیگر صحابہ کرام اپنے تجارت اور اپنے کاروبار میں چلے جاتے تھے، لیکن سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی صرف روزی پر گزارا کرتے تھے، اپنے کھانے پینے پر، اور اکثر اللہ کے نبی کی صحبت میں رہتے تھے اور حدیثیں یاد کرتے اور سنتے تھے، اور رات گئے تک ان کا مطالعہ کرتے تھے. اور اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ان کی تعریف کی اور کہا کہ ابو ہریرہ مجھے پتا تھا کہ یہ سوال آپ ہی کریں گے، آپ کا حفظ میں نے دیکھا، آپ کے اندر میں نے حدیث سننے کا جو لالچ دیکھا ہے، اس کی وجہ سے مجھے پتا چل گیا کہ آپ ہی یہ سوال کریں گے. اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد 40 سال سے زیادہ عرصہ مسجد نبوی میں درس حدیث دیتے رہے، اور مدینہ میں لوگوں کی آمد و رفت جاری رہتی ہے، آپ جانتے ہیں، تو رات کو مطالعہ کرتے تھے، صبح حدیثیں بیان کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمبا عرصہ مسجد نبوی میں درس حدیث دیا ہے جو کہ دیگر صحابہ کو موقع نہیں ملا.
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ان کے شاگردوں کی تعداد صحابہ اور تابعین ملا کر، یعنی صحابہ نے بھی ان سے حدیث لی ہیں اور تابعین نے بھی، ملا کر 800 ان کے شاگرد بنتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کے شاگردوں کی تعداد 800 کے قریب ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ جس صحابی کے 800 شاگرد ہوں، ان کے آگے شاگردوں کے شاگرد کتنے ہوں گے؟ تو یہ اصل میں وجوہات ہیں جس وجہ سے حضرت ابو ہریرہ سے زیادہ احادیث مروی ہیں، 5373۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ نبی کا معجزہ ہے، حضرت ابو ہریرہ نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ یہ کفار جو بھی ان کی شان میں تنقید کریں، لیکن سیدنا ابو ہریرہ ہمارے نبی کا معجزہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے شکایت کی کہ اللہ کے رسول، میں آپ سے حدیثیں سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ جولی پھیلاؤ، صحیح مسلم میں حدیث یہ موجود ہے۔ آپ نے ابو ہریرہ جولی پھیلاؤ، حضرت ابو ہریرہ نے جولی پھیلائی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کچھ پڑھا اور اپنے ہاتھ ایسے ابو ہریرہ کی جولی کے اندر کیے جیسے کوئی چیز آپ نے ڈالی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم اس کے بعد میں نے جو بھی زبان نبوت سے الفاظ سنے کبھی میں بھولا نہیں ہوں۔ اس وجہ سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ اس طرح حدیثیں کیوں نہیں بیان کرتے اتنی جیسے حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تو اللہ کے نبی نے دعا کی تھی، اور ہم اس ڈر سے زیادہ حدیثیں بیان نہیں کرتے کہ کہیں ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ تم اللہ کے نبی سے حدیثیں زیادہ کیوں نہیں بیان کرتے جیسے انس اور ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں؟ تو سیدنا زید بن ارقم فرماتے ہیں کبرنا و نسینا والحدیث عن رسول اللہ شدید، ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، اب حافظہ کمزور ہو گیا ہے، اللہ کے نبی کی حدیث بیان کرنا کوئی آسان نہیں۔ اب رہی بات کہ خلفائے راشدین اور ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر وغیرہ دیگر صحابہ کرام علیہم الرضوان، ان سے زیادہ حدیث مروی کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر ان میں خلافت اور امت کے جو معاملات ہیں ان میں مصروف رہے، اور خلافت کے اندر مصروف رہنے کی وجہ سے بعض صحابہ جنگوں میں مصروف رہے، جنگوں میں اکثر ان سفر میں رہتے تھے، اس وجہ سے انہوں نے زیادہ احادیث بیان بھی نہیں کی۔ اور بعض صحابہ کرام دوسرے صحابہ پر اعتماد کرتے تھے اور وہ ان کو فتویٰ دینے کا کوئی شوق نہیں تھا کہ میرے سے لوگ فتویٰ لیں، بلکہ وہ ریفر کر دیتے تھے زیادہ تر۔ ہمارے ہاں تو لوگ گردنیں اٹھا کے کھڑے ہوتے ہیں کہ مجھ سے لوگ پوچھیں، لیکن صحابہ کرام تو ایک دوسرے پر اعتماد کرتے تھے اور انگلی کا اشارہ کر کے کہہ دیتے تھے فلاں سے جا کے پوچھو۔ تو ان کو کوئی شوق نہیں تھا فتویٰ دینے کا، اور بلکہ وہ تو چاہتے تھے کہ میں نہ ہی دوں تو میرے اوپر کوئی مسئولیت اور ذمہ داری نہ آئے۔ تو اس طرح عبداللہ بن عمر بن عاص اگلی حدیث کے راوی وہ ہیں، تو وہ اللہ کے نبی کی حدیث لکھا کرتے تھے، لیکن وہ مصر چلے گئے تھے اپنے والد کے ساتھ، اس وجہ سے مصر لوگوں کی آمد و رفت اتنی زیادہ نہیں، تو وہاں لوگ ان کے پاس جا کے حدیث نہیں سن سکے، ان کے شاگرد آگے زیادہ پھیل نہیں سکے، اس وجہ سے ان سے حدیث کم مروی ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ مدینہ میں رہے ہیں اور درس حدیث مستقل دیتے رہے، حضرت عمر نے ان کو باقاعدہ اجازت دی تھی، اس وجہ سے ان سے زیادہ احادیث مروی ہیں۔ امید ہے انشاءاللہ سیدنا ابو ہریرہ کا معاملہ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ سے ان کی وفات جو ہے وہ 59 ہجری میں ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 58 یا 59 میں، 59 یا 58 میں ہجری میں ان کی وفات ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی صحابت اجمعین۔ قالا فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الایمان، ایمان جو ہے بضع و سبعون شعبہ۔ بضع کا جو لفظ ہے یہ ٹکڑے پر بولا جاتا ہے، کسی بھی چیز کا حصہ اور جز، کسی بھی چیز کا حصہ اور جز، اس پر ہی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ 3 سے لے کر 9 تک کے عدد کے لیے بضع کا لفظ بولا جاتا ہے، یعنی جب کسی چیز کو 3 سے لے کر 10 تک کا عدد، یعنی 70 سے 60 سے 50 سے دائیوں سے اوپر جب کوئی عدد بتانا ہو یا کنفرم نہ ہو، یا مطلب یہ ہے کہ اس کی کثرت بیان کرنا مقصود ہو، تو پھر اس طرح کہہ دیا جاتا ہے بضع و سبعون، بضع و ستون، بضع و خمسون، بضع و اربعون، بضع و ثلاثون، بضع و عشرون، بضع و ثمانون، بضع و تسعون، اس طرح کر کے۔ اس سے مراد یعنی 70 سے زائد، 70 سے زائد جو ہے ایمان کے شعبۃ خصلتیں ہیں یا شعبے ہیں، یعنی شعبہ جو ہے یہ مفرد ہے اور اس کی جمع شعب آتی ہے، اس کی جمع جو ہے وہ شعب آتی ہے، اور اصل میں جو شعب ہوتا ہے یا شعبہ، اس یہ جو درخت کی ٹہنیاں ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں، اصل میں شعبہ یا شعب درخت کی جو شاخیں ہوتی ہیں ان کو بولا جاتا ہے، لیکن یہاں مراد ایمان کی شاخیں ہیں، یہاں مراد ایمان کی شاخیں اور ایمان کی خصلتیں ہیں، وہ اوصاف حمیدہ ہیں، وہ اچھی صفات اور وہ اچھے اعمال ہیں جو مل کر ایمان بنتے ہیں۔ اور جس قدر انسان زیادہ اوصاف حمیدہ کا مالک ہوتا ہے، جس قدر انسان زیادہ اچھی صفات اور اچھی خصلتیں اپنانے والا ہوتا ہے، اس قدر اس کا ایمان بھی کامل ہوتا ہے، اس قدر اس کا ایمان بھی تمام اور کامل ہوتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ تحیت و تسلیم کا یہاں یہ بتانے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ایمان جو ہے اس کی بہت زیادہ جو ہے وہ شاخیں ہیں، یعنی کثرت کو بیان کرنا مقصود ہے، حد بندی کرنا مقصود نہیں۔
کثرت کو بیان کرنا مقصود ہے، حد بندی کرنا مقصود نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ 70 سے زیادہ نہیں ہو سکتے یا 80 سے زیادہ نہیں ہو سکتے. ایمان کے شعبے بہت زیادہ ہیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ یہاں مقصود جو ہے وہ اصول کو ذکر کرنا ہے جو اصل اعمال ہیں، باقی ان کے تابع. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ بعض حدیث میں اس سے زیادہ بھی ذکر ہیں، اس سے کم بھی ذکر ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کو بیان کرنے کا مقصد کہ ایمان 70 سے زائد ایمان کے شعبے اور ایمان کی خصلتیں اور ایمان کی شاخیں ہیں. اور مقصد یہ ہے کہ ایمان کے بہت زیادہ اجزاء ہیں، ایمان کے بہت زیادہ حصے ہیں. اور ہم نے پہلے بات کی تھی شروع میں کہ ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان کم بھی ہوتا ہے. اور اہل سنہ اور ائمہ کا، سلف صالحین کا یہ عقیدہ اور اتفاقی عقیدہ ہے، الایمان قول و عمل یزید بالطاعہ وینقص بالمعصیہ. ایمان قول و عمل کا نام ہے اور وہ معصیت سے کم ہوتا ہے اور اطاعت اور نیکی سے بڑھتا ہے. اور یہی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. وہ لوگ جو ہے جو کہتے ہیں کہ ایمان اعمال ایمان کا حصہ نہیں، اور ایمان جو ہے وہ ایک عام آدمی کا ایمان اور ابو بکر کا ایمان برابر ہے، تو یہ ایک باطل عقیدہ ہے اور باطل نظریہ اور فکر ہے. ایمان میں کمی اور بیشی ہوتی ہے اور یہ حسب اعمال ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں اس حدیث میں جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک افضل ترین عمل کا ذکر کر دیا اور ایک ادنا عمل کا ذکر کر دیا. یعنی ایک سب سے اعلیٰ عمل ذکر کیا اور ایک سب سے ادنا عمل ذکر کیا، باقی سب کو اس کے اندر شامل کر دیا، اور ایک درمیان والا عمل ذکر کر دیا. تو آپ نے فرمایا فافضلها، ان شعبوں میں سے، ان شاخوں میں سے افضل ترین قول لا الہ الا اللہ، وہ کلمہ توحید ہے. اخلاص کے ساتھ کلمہ توحید پڑھنا یہ سب سے افضل ترین عمل ہے. جس قدر انسان اخلاص سے اللہ کے لیے ادا کرتا ہے اس قدر یہ انسان کے ایمان میں اضافہ کرتا ہے. بلکہ قول لا الہ الا اللہ جو ہے یہ وہ چابی ہے جس سے انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے، یہ وہ چابی ہے جس سے انسان جنت میں داخل ہوگا. اس وجہ سے اگر آپ کے پاس لا الہ الا اللہ کی چابی ہے تو آپ جنت میں جا سکتے ہیں، ورنہ جنت میں اس کے بغیر داخلہ ممکن نہیں ہے. اور یہ لا الہ الا اللہ جو ہے وہ خالی زبان سے نہیں پڑھنا، بلکہ اخلاص سے، دل سے تصدیق ہو اور عمل سے ہم یعنی اس پر عمل کر کے دکھائیں کہ واقعی ہمارا جو ایمان ہے وہ صدق کے دل سے ہے اور اعمال جو ہیں وہ اس کی گواہی دے رہے ہیں. تو یہ افضل ترین. اور ایک اور حدیث میں افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کہ ذکر افضل الاعمال لا الہ الا اللہ، کہ افضل ترین اعمال میں سے لا الہ الا اللہ. اور یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کلمہ توحید وہ کلمہ توحید ہے جس کی بنیاد پر دنیا قائم ہے اور جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے. اور کلمہ توحید وہ کلمہ ہے جو تمام انبیاء کی مشترکہ دعوت ہے، اور انبیاء کی دعوت کا مرکز اور محور جو ہے، ان کی دعوت کا آغاز، ان کی دعوت کا وسط اور ان کی دعوت کی انتہا وہ کلمہ توحید ہے. کلمہ توحید ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اہل مکہ سے دشمنی مول لی، اور کلمہ توحید کی وجہ سے تلواریں بے نیام ہوئیں، اور کلمہ توحید ہے جس کی وجہ سے اللہ اور اللہ کے رسول اور ان کے ماننے والوں کو تکلیفیں دی گئیں. اگر پھر بھی کوئی بندہ کہے کہ جی توحید کی دعوت نہیں عام کرنی چاہیے، توحید نہیں کرنی چاہیے، آپ ہمیشہ توحید کی باتیں کرتے رہتے ہیں، توحید تو سارے ہی مسلمان ہیں جو بھی ہے، نہیں، توحید مرکز اور محور ہے انبیاء کی دعوت کا. توحید کے بغیر دعوت ہی کھوکھلی اور خالی ہے، کوئی اہمیت نہیں اس دعوت کی جس کے اندر توحید کی دعوت نہ ہو. انبیاء کی دعوت کا آغاز ہی توحید سے ہوتا تھا. انبیاء کو تو ڈر نہیں ہوتا تھا کہ اگر میں نے توحید کا نام لیا تو لوگ مجھے چھوڑ دیں گے، لوگ خفا ہو جائیں گے، لوگ چھوڑ دیں گے، لوگ مجھ سے علیحدہ ہو جائیں گے، ناراض ہو جائیں گے. انبیاء تو ایسا نہیں کہتے تھے جیسے ہم آج کہتے ہیں کہ جی توحید کا نام نہ لو، توحید کی بات نہ کرو، آپ توحید لگے رہتے ہو، شرک سے ڈراتے رہتے ہو. بھائی انبیاء کی دعوت کا مرکز اور محور یہ تھا. تو یہ سب سے افضل ترین عمل ہے. اور اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ شخص جس کے بارے میں حدیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 99 رجسٹر اس کے برائیوں کے، گناہوں کے تاحد البصر وسیع ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ایک ترازو کے پلڑے میں رکھ دے گا، اور ایک کلمہ توحید کی چھوٹی سی پرچی جس کے اوپر کلمہ توحید اس نے خالص نیت سے پڑھا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو دوسرے ترازو کے پلڑے کے اندر رکھ دے گا اور وہ ان تمام 99 رجسٹروں پر حاوی اور غالب ہو جائے گا. یہاں سے بھی آپ کلمہ توحید کی جو اہمیت ہے، اس کی قدر و قیمت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. وَأَدْنَاهَا، اور ان میں سب سے ادنا، وَأَدْنَاهَا، اور ان میں سب سے ادنا یعنی ان سے نیچے جو منزلت اور مقام میں ہے، اماطۃ الاذی عن الطریق، تکلیف دہ چیز کو ہٹانا راستے. اماطہ کا معنی، اماطہ یمیتو کا معنی ہوتا ہے ہٹانا، اماطہ یمیتو کا معنی ہوتا ہے ہٹانا، یعنی کسی تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا، کسی تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا. اب یہ چیز، تکلیف دہ چیز جو ہے، یا تو یہ کسی زخمی کرنے کا سبب بنتی ہے، کسی کو زخمی کرنے کا سبب بنتی ہے، جیسے پتھر ہے، کانٹا ہے،
کوئی جو ہے وہ درخت ہے یا کوئی اور چیز ہے، یا کسی کو گندا کرنے کا سبب بنتی ہے جیسے نجاست ہے، دونوں چیزیں اس میں آتی ہیں۔ اذا کا لفظ جو ہے بہت وسیع ہے، اس کے اندر پتھر، اس کے اندر کانٹا، اس کے اندر کوئی بھی راستے میں رکاوٹ جو گزرنے والے کو گرا دے، کیلے کا چھلکا بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ نے کہانی بھی پڑھی ہوگی، کیلے کے چھلکے سے بندہ اچھا خاصا پھسل جاتا ہے۔ تو راستے پہ پتھر پھینکنا، کانٹے پھینکنا، درخت گرا دینا، یا جو ہے وہ پانی زیادہ گرا دینا، ہمارے ہاں بعض لوگ پانی زیادہ گرا دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی گر جاتا ہے وہاں، گندا پانی گرا دینا، نجاست پھینک دینا وہاں، یہ ساری چیزیں اماطت الاذا کے اندر اس کو ہٹانا، صاف کرنا، یہ باعث اجر و ثواب ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک بندہ اللہ تعالیٰ کا، اس نے دیکھا کہ ایک درخت راستے میں گرا ہوا ہے، اور اس نے کہا کہ یہ اللہ کے بندوں کو تکلیف دے رہا ہے، تو اس نے اللہ رب العالمین کی ذات کی خاطر اس نے درخت کاٹ کر راستے سے، ایک حدیث میں ٹہنی کا ذکر ہے، ایک حدیث میں درخت کا ذکر ہے، ایک حدیث میں پتھر کا ذکر ہے، اس نے راستے سے ایک روڑا اور پتھر ہٹا دیا، اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ یعنی اللہ کی ذات کے لیے اس نے یہ عمل کیا تھا۔ معمولی سا عمل بھی آپ کو جنت میں لے جا سکتا ہے، اور معمولی سی غلطی بھی انسان کو جہنم میں لے جانے کا سبب بن سکتی۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، کوئی بھی نیکی میں سے حقیر نہ جانو، ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، حتیٰ کہ اگر آپ اپنے بھائی کو خندہ پیشانی سے مل کر بھی نیکی کرنا چاہتے تو یہ بھی نیکی ہے کہ آپ اس کو خندہ پیشانی سے ملیں، مسکراتے چہرے سے ملیں۔ یہ نہ ہو کہ چہرے پہ ہمیشہ 12 بجے ہوں، آپ جب بھی ملیں تو چہرے پہ 12 بجے ہوں، یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ آپ کا بھائی پریشان ہو جائے آپ کو دیکھ کر کہ یار اس کے چہرے پہ تو 12 ہی بجے ہوتے ہیں، پتہ نہیں پریشان ہے یا میرے ساتھ ناراض ہے۔ بڑی عجیب و غریب بدگمانیاں ذہن میں آتی ہیں اگر انسان کا چہرہ ہمیشہ ہی جو ہے وہ روکھا روکھا رہے اور جو ہے وہ غصے میں رہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بھی چھوٹی چھوٹی نیکیاں جن کو ہم جو ہے وہ چھوٹا سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے گناہ بھی ہم بسا اوقات معمولی سمجھ کر لیتے ہیں، حالانکہ کوئی پتہ نہیں کہ وہ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک عورت کتے کی وجہ سے جنت میں چلی گئی، کتے کو پانی پلا کر، اور ایک عورت بلی کی وجہ سے جہنم میں چلی گئی۔ اس نے بلی کو باندھے رکھا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب الایمان میں، اس نے بلی کو باندھے رکھا، نہ تو چھوڑا کہ وہ زمین سے کچھ چیز کیڑے مکوڑے کھا لے، اور نہ اس نے اس کو کوئی کھانے کو دیا، مر گئی بلی، اللہ نے اس عورت کو جہنم میں داخل کر دیا۔ تو اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے افضل ترین اعمال میں سے بھی ایک بتا دیا، اور ادنا جو اعمال ہیں ان میں سے بھی آپ نے ایک بتا دیا۔ پھر آپ نے فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، یعنی حیا بھی ایمان کی شاخ ہے، ایمان کا شعبہ اور ایمان کی خصلت ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ حیا کیا ہے؟ حیا ایک ایسا اخلاق ہے، حیا ایک ایسا وصف ہے جو انسان کو نیکی کرنے پر ابھارتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ حیا ایک ایسا وصف ہے جو انسان کو نیکی کرنے پر ابھارتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ حیا جو ہے یہ ایک جامع وصف ہے، اس وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان میں سے ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ من لا حیا لہ لا ایمان لہ، اور لا ایمان لہ من لا حیا لہ، جس کے اندر حیا نہیں اس کا ایمان نہیں۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، پہلے نبیوں کی نبوت کے اندر بھی اور ان کی کتابوں کے اندر بھی یہ بات موجود تھی، اور ہمارے اندر بھی یہ موجود ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب آپ میں حیا نہ رہے پھر آپ جو چاہیں کرتے پھریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو چاہیں کریں گے اللہ پوچھے گا نہیں، اللہ تو پوچھے گا، لیکن جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں نا آپ تو بے شرم ہو گئے، آپ جو چاہیں آپ کریں، تو اسی طرح یہ ایک تنبیہ ہے اور یہ ایک وعید ہے کہ اگر حیا نہیں تو پھر جو آپ چاہیں وہ آپ کریں۔ مطلب یہ ہے کہ حیا ایک ایسا وصف ہے جو انسان کو نیکی کرنے پر ابھارتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ حیا ایمان کیوں ہے؟ کیونکہ حیا ہے تو انسان اللہ سے حیا کرتا ہے، حیا ہے تو انسان مخلوق سے حیا کرتا ہے، انسان جو ہے وہ گناہ نہیں کرتا، اللہ کی معصیت نہیں کرتا۔ جہاں بھی ہوتا ہے انسان کو حیا آتی ہے کہ اگر میں نیکی کی جگہوں سے پیچھے رہ جاؤں گا تو اللہ میرا کیا کہے گا، اگر میں برائی کی جگہوں پہ پایا جاؤں گا تو میرا رب کیا کہے گا۔ انسان کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ کہیں میں ان جگہوں پہ موجود نہ پایا جاؤں، ان جگہوں پہ غائب نہ اللہ کے ہاں پایا جاؤں جہاں مجھے ہونا چاہیے، نیکی کے کاموں میں، اطاعت کے کاموں میں، مسجد میں، نماز میں، کہیں میں اپنے رب کے نزدیک غائب نہ لکھا جاؤں۔ انسان اس بات سے حیا کرتا ہے کہ نیکی کی جگہوں پہ میں غائب نہ ہوں، اور برائی کی جگہ پہ میں کہیں اللہ کے حضور پایا نہ جاؤں، اس چیز سے انسان حیا کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن صحابہ کو فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیا، کہ اپنے رب سے جیسے حیا کرنے کا حق ہے اس طرح حیا کرو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول نحن نستحی والحمدللہ، ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں الحمدللہ۔ آپ نے میں لیس ذاک، یہ میری مراد نہیں ہے، میری مراد یہ ہے الاستحیاء من اللہ حق الحیا ان تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما ان تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، کہ تم اپنے
سر کی اور اس کی گرد و نواح چیزوں کی حفاظت کرو، اپنے سر اور اس کی گرد و نواح کی چیزوں کی حفاظت کرو، اور اپنے پیٹ اور گرد و نواح کی چیزوں کی حفاظت کرو۔ سر کے گرد و نواح کی چیزیں کیا ہیں؟ آنکھیں ہیں، نظر کی حفاظت ہے، زبان کی حفاظت ہے، غیبت سے، چغلی سے، گالم گلوچ سے، اور اس طرح دیگر جو زبان کی برائیاں اور قباحتیں ہوتی ہیں ان سے اس کو محفوظ کریں۔ کان سے کوئی غلط چیز نہ سنیں، کوئی غیبت نہ سنیں، کوئی چغلی نہ سنیں، کان سے موسیقی نہ سنیں، کان سے کوئی غلط باتیں نہ سنیں، کان سے دوسروں کی خاموشی سرگوشیاں کان لگا کے نہ سنیں، ان کی عیوب نہ سنیں، جو وہ آہستہ آہستہ باتیں کر رہے ہیں وہ کان لگا کے نہ سنیں۔ آنکھ سے ہے آپ غلط چیز نہ دیکھیں، غیر محرم کو نہ دیکھیں، آپ فحشی اور عریانی پر مبنی چیزیں نہ دیکھیں۔ یہ ہے انطافت۔ آپ سوچیں تو مثبت سوچیں، آپ منفی نہ سوچیں، آپ یاد کریں تو اچھی چیزیں یاد کریں، آپ یاد کریں تو غلط چیزیں یاد نہ کریں۔ یہ ہے انطافت الرأس وما وعا۔ پھر فرمایا والبطن وما حوا، یہ اللہ سے حیا ہے کہ اپنے پیٹ اور اس کی گرد و نواح کی چیزوں کی حفاظت کریں۔ پیٹ اور اس کی گرد و نواح کیا ہے؟ شرمگاہ ہے، شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ پیٹ کے اندر جائے تو حرام کا لقمہ نہیں بلکہ حلال کا لقمہ جانا چاہیے۔ پیٹ کے اندر جو ہے وہ انسان کے دل ہوتا ہے، دل کے اندر انسان اللہ کی محبت، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ پہ توکل، اللہ پہ یقین، اللہ پہ رجا، اللہ سے امید، یہ ساری چیزیں یہ اصل میں اللہ تعالیٰ سے حیا ہے۔ اور مخلوق سے حیا کیا ہے؟ مخلوق سے حیا یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ کبھی اعمال سے بچیں، ان بری خصلتوں سے بچیں جو لوگوں کے ہاں معیوب ہیں، جو انسان کو عیبدار کر دیتی ہیں، جس سے انسان انگلیاں کر کے اشارے کریں کہ دیکھیں یہ کیسا ہے۔ تو انسان اپنے آپ کو حیا والا بنائے، اللہ کے حضور بھی اور مخلوق کے حضور بھی۔ آپ دیکھیں کہ یہ حیا ایمان ہے کہ اس کے ذریعے انسان اپنے ایمان کو کامل کر سکتا ہے۔ اللہ سے حیا کرے گا تو بھی ایمان بڑھے گا، مخلوق سے حیا کرے گا تو بھی ایمان بڑھے گا۔ تو حیا میں خیر ہی خیر ہے۔ یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کے فوائد میں سے پہلا فائدہ ہمیں یہ اخذ ہوتا ہے، اب فائدے نوٹ فرما لیجئے۔ اس حدیث کے فوائد میں سے پہلا فائدہ تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان مرکب ہے۔ ایمان کئی چیزوں کا نام ہے، ایک چیز نہیں ہے ایمان، بلکہ ایمان مرکب ہے اور اس کے کئی اجزاء ہیں، اور یہ مل کر ایمان مکمل ہوتا ہے۔ ایمان، نماز بھی ایمان میں ہے، زکوٰۃ بھی ایمان میں ہے، ہر نیکی کا عمل ایمان میں ہے۔ جس قدر نیکیاں زیادہ کریں گے ایمان آپ کا بڑھے گا، اور اگر آپ ان کو چھوڑتے جائیں گے، گناہ کرتے جائیں گے، تو ایمان میں بقدر ترک اور بقدر گناہ آپ کے ایمان میں نقص پیدا ہوتا جائے گا۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کے درجات ہیں، ایمان کے مراتب ہیں۔ بعض مراتب ایمان کے بعض سے زیادہ افضل اور زیادہ قیمتی ہیں، اہمیت کے حامل ہیں، جیسے انبیاء ان میں بعض زیادہ افضل ہیں، اسی طرح صحابہ میں بعض زیادہ افضل ہیں۔ فضیلت ہر چیز کے اندر ہے، ایمان کے اندر بھی۔ اصل اس میں کیوں فضیلت رکھی گئی ایمان کے اندر، درجے کیوں بنائے گئے؟ کیونکہ جنت کے بھی درجات ہیں۔ یہ جنت کے جو درجات ہیں یہ ایمان کے لیول کے مطابق انسان کو ملیں گے۔ جس قدر آپ ایمان کے اعلیٰ لیول پہ ہوں گے اسی قدر آپ کو جنت میں درجہ بھی اعلیٰ لیول کا اچھا درجہ ملے گا۔ تو ایمان میں یہ معقول چیز ہے کہ ایمان کے درجات، اہل ایمان بھی، یہ عقل بھی تقاضا کرتی کہ اہل ایمان کے بھی درجات ہیں۔ اہل ایمان ایک درجے پہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ جب جنت کے درجات ہیں تو معقول چیز ہے کہ اہل جنت کے بھی درجات ہوں اور اہل ایمان کے بھی درجات ہوں۔ کیونکہ اہل ایمان کے اگر درجات نہیں ہیں تو پھر ہم صحابہ کو کیسے ایک دوسرے سے افضل قرار دے سکتے ہیں؟ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بعض صحابہ بعض سے افضل ہیں؟ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں بعض انبیاء بعض سے افضل ہیں، اولو العزم من الرسل جو ہیں وہ زیادہ افضل ہیں، پھر باقی جو انبیاء اور رسول ہیں؟ یہ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں؟ ایمان کی وجہ سے ساری چیزیں دیکھیے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کے مراتب و درجات ہیں، اور بعض ان میں سے بعض سے افضل ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ ایمان قول و عمل کا نام ہے، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح۔ زبان کا قول کلمہ توحید کا اقرار، شہادتین کا اقرار، اور دل کا قول کیا ہے؟ تصدیق ہے۔ پھر زبان کا عمل ذکر ہے، قرآن کی تلاوت ہے، اور دل کا عمل کیا ہے؟ توکل، یقین، اخلاص اور یہ ساری چیزیں۔ اور اعضاء کا عمل کیا ہے؟ وہ نماز، ظاہری عبادات، دیگر روزہ وغیرہ جو ہیں، یہ اعضاء کا عمل ہے۔ ایمان جو ہے وہ اصل میں ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو نیک عمل پہ ابھارتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ جس قدر آپ میں ایمان مضبوط ہوگا اس قدر آپ نیکی میں زیادہ شوق رکھنے والے ہوں گے اور برائی سے زیادہ نفرت کرنے والے ہوں گے۔ اس وجہ سے ہمیں وہ اعمال کرنے چاہیے جو ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے والے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں وہ اعمال کرنے چاہیے جو ہمارے اعمال کو مضبوط کرنے والے ہوں، نہ کہ وہ اعمال کرنے چاہیے جن سے ہمارا ایمان بالکل لو ہو جائے، اتنا کمزور ہو جائے کہ نہ ہم عمل کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو آمادہ کر سکیں اور نہ ہم برائی کے لیے اپنے آپ کو روک سکیں۔ یہ ایمان کی کمزور تین علامت ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ جو تم میں سے برائی کو دیکھے اپنے ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے نہیں تو زبان سے، اور اگر زبان سے نہیں تو دل میں کم از کم برا جانے، اور یہ کمزور ترین ایمان۔ اس کا مطلب جس کے اندر
اعلیٰ ترین ایمان ہوتا ہے وہ نیکی کی طرف زیادہ جذبہ اور شوق رکھتا ہے اور برائی سے زیادہ نفرت کرنے والا ہوتا ہے. جس قدر ایمان کمزور ہوتا چلا جائے گا اس قدر نیکی کی طرف رغبت بھی کم ہوتی چلی جائے گی اور اس قدر برائی کی طرف جذبہ اور ذوق بھی بڑھتا چلا جائے گا. تو ایمان کا لیول اگر انسان کا اعلیٰ ہوگا تو اس قدر اس کے اندر یہ چیزیں بھی موجود ہوں گی. اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایمان جو ہے وہ ایک کسبی چیز ہے. ایمان کوئی واہبی نہیں ہے، ایمان کسبی ہے. مطلب یہ کہ آپ اعمال کر کے ایمان بڑھا سکتے ہیں، نیک اعمال کر کے ایمان میں اضافہ کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ انسان ہاتھ دھر کے گھر میں بیٹھ جائے اور کہے کہ میرا ایمان خود ہی بڑھ جائے گا، جنت تو خود ہی مل جائے گی. نہیں، ایمان ایک ایسی چیز ہے جو کسبی ہے، کمایا جا سکتا ہے، حاصل کیا جا سکتا ہے، بڑھایا جا سکتا ہے. اس وجہ سے صحابہ کرام ایک دوسرے کو کہا کرتے تھے تعالوا نتذاکر ساعتا ونزداد ایمانا، آؤ ہم ایک جو ہے وہ گھڑی کے لیے اللہ کا ذکر کریں، کتاب و سنت کی باتیں کریں تاکہ ہمارا ایمان بڑھ جائے، تاکہ ہمارا ایمان بڑھ جائے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ترغیب دلائی ہے کہ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. اس حدیث سے حیا اور لا الہ الا اللہ اور راستے سے تکلیف دہ چیز کے ہٹانے کی فضیلت کا بیان